بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کائنات کے تاجدار رحمت للعالمین، شافی محشر ساقی کوثر کی پاک ذات پر درود و سلام، آپ کی آل اولاد، آپ کے صحابہ کرام پر لاکھوں درود و سلام۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا۔ اس اسلام کا ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ انسانی رشتوں کی پہچان کروائی۔ انسانی رشتوں کے اندر سب سے افضل رشتہ ماں کا قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے ماں کی شان بہت بلند کی۔ دور جاہلیت کے اندر وہ بھی وقت تھا کہ جب ماں کے رتبے کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ جب ماں بوڑھی ہو جاتی تھی تو لوگ جا کر منڈیوں میں بیچ آیا کرتے تھے، لیکن کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پہچان کروائی کہ لوگوں، ماں تمہارے لیے ایک بہت بڑی رب کی رحمت ہے، اور اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرت جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہل لک من امی، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تیرے پاس تیری ماں ہے؟ حضرت جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نعم، جی ہاں۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہمہ جاؤ، اپنی ماں کی خدمت کرو۔ ان الجنت تحت الی رجلیھا، کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ معلوم ہوا کہ جنت رب کائنات نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی۔ جہاں رب کائنات نے اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی ماں اور باپ کی عزت کرنا سکھایا۔ فرمایا ماں وہ ہستی ہے کہ جو مصیبتیں جھیلتی ہے، تکلیفیں برداشت کرتی ہے اور اپنے بچے کو پالتی ہے۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی عزت خود کر کے سکھائی۔ ایک دفعہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائی۔ کائنات کے تاجدار لاؤلاک کے والی کھڑے ہو گئے۔ آپ نے استقبال فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اپنی مزمل والی چادر کو نیچے بچھا دیا، اس کے اوپر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی۔ آپ کی گفتگو شنید ہوئی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ تحائف منگوائے اور چند قدم چل کر اس عورت کو رخصت کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جب عورت رخصت ہوئی تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت کون ہے کہ جس کے آنے سے آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے چادر بچھا دی اور اس کے ساتھ انتہائی خوبصورت انداز میں گفتگو کی، اور جب وہ رخصت ہونے لگی تو تحفے دے کر ان کو الوداع کیا۔ تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ شاعر یہاں لکھتے ہیں کہ اوندی مائی حلیمہ نو ویکھ کے تے کملی والے نے کملی بچھا دیتی۔ یارا عرض کیتی سونیاں کون سی ہے جنوں کملی تے تساں جگا دیتی؟ فرمایا نبی نے میری ماں ہے جے جدے سینیوں مولا غذا دیتی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہوئے۔ میں قربان جاؤں آپ کی ہستی پر کہ یہ تو وہ ماں تھی جس کی گود میں آپ کھیل کر بڑے ہوئے، اور اس ماں کا کیا مقام ہوگا کہ جس نے آپ کو جنم دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے رہنے والے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اویس اللہ کی قسم دے کر کوئی بات کہے، مجھے رب کائنات کے عزت و جلال کی قسم، میرا رب اس بات کو ٹال نہیں سکتا۔ تو یہ مقام حضرت اویس کرنی نے کہاں سے پایا؟ یہ مقام آپ نے اپنی والدہ کی خدمت کرنے کے عوض آپ کو عطا کیا گیا۔ کائنات کے تاجدار لاؤلاک کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے پاس صحابہ بھیجے۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ اویس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کو یہ یقین تھا کہ اویس کی دعا میرا رب رد نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ، آپ کا بھی فرمان علی شان ہے کہ میں نے جو رتبہ حاصل کیا وہ میری ماں کا صدقہ مجھ کو عطا کیا۔ ایک دفعہ میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا،
میں نے دیکھا کہ پانی گھر میں موجود نہیں تھا. میں پانی لینے کے لیے ساتھ نہر پر چلا گیا. میں وہاں سے پانی بھر کر لایا. میرے آنے تک میری والدہ سو چکی تھی. میں پانی لے کر ساری رات ماں کے سرہانے کھڑا رہا. جب ماں کی آنکھ کھلی تو وہ فجر کا وقت تھا. میری ماں نے پوچھا بیٹا کہ تم مجھے جگا لیتے. حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی امی جان میں نے آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا. آنکھ کی فرما برداری میں ساری رات کھڑے رہنے والے حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ادا میرے رب کائنات کو اتنی بھا گئی کہ آپ کے مقام کو بلند کیا. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک شخص نے کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کو اپنی کمر پر اٹھا کر حج کروایا, کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا. ماں وہ ہستی ہے کہ جس کے چہرے پاک کی طرف دیکھنا بھی ایک مقبول حج کا ثواب ہے. ضروری نہیں کہ ماں متقی ہو, ماں پرہیزگار ہو تو تبھی عزت کرنی ہے. ماں چاہے مشرک بھی ہو تب بھی ان کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مدینہ منورہ میں میرے پاس میری ماں آئی. اس وقت میری ماں مشرک تھی. میں نے کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں مشرک ہے اور مجھ سے میری مال کی خدمت چاہتی ہے. کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماء آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. معلوم ہوا کہ ماں مشرک ہی کیوں نہ ہو, گناہگار کیوں نہ ہو, یہ اللہ کا اس کا معاملہ ہے, لیکن اولاد کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی ماں کی گستاخی کرے. البتہ اگر ماں اولاد کو اللہ رب العزت یا اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے یا ان کو اللہ رب العزت اور اس کے احکام کو نہ کرنے کا حکم دیتی ہے تو اس وقت ماں کی بات نہ ماننا جائز ہے. سب سے بڑا شکر اللہ جل شانہ کا کہ جس نے ہمیں وجود بخشا, اور اس کے بعد والدین کا کہ جنہوں نے اتنی مصیبتیں جھیلیں اور ہمیں پالا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انشکر لی ولی والدیک کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کے بھی شکر گزار ہو جاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی والدہ. دوسری مرتبہ پھر یہی سوال ہوا کہ سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی والدہ. تیسری مرتبہ پھر اسی سوال کو دہرایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی والدہ. چوتھی مرتبہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا والد. معلوم ہوا کہ 3 مرتبہ ماں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لیا اور چوتھی مرتبہ باپ کا, کہ ماں کا زیادہ مقام, ماں کا زیادہ رتبہ, ماں کی زیادہ شان ہے. کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا کہ یا حضرت کیا ماں جب مر جاتی ہے تو کیا پھر بھی وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جہاں تالاب ہو 100 سال کے بعد بھی اگر زمین کو کھودا جائے تو وہاں نمی برقرار رہتی ہے. وہاں کی مٹی کی نمی بتاتی ہے کہ یہاں تالاب تھا. وہ ماں زندہ رہے یا ماں فوت ہو جائے وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کا فرمان ہے کہ جب بھی گھر کے اندر کوئی تنگ دستی ہو تو اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو. کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ رب العزت ہمیں اپنے ماں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماما ماما نے ماما ٹھنڈیاں چھاواں, ماما ماما نے ماما ٹھنڈیاں چھاواں, ماں دے پیار تو صدقے واری جاواں,
मावा मावा ने मावा ठंडियां छावां। एक दिन अम्मा सादिया अजमल मिलन हजूर नु आई। कमली वाले लाके कमली मां दे हेठ विछाई। मावा मावा ने मावा ठंडियां छावां। मावा मावा ने मावा ठंडियां छावां। बेअदबी जे मां दी कीती कुछ नहीं रहना पल्ले। बेअदबी जे मां दी कीती कुछ नहीं रहना पल्ले। रब ने जन्नत रख छोड़ी है मां दे कदमां तल्ले। मावा मावा ने मावा ठंडियां छावां। मावा मावा ने मावा ठंडियां छावां। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिनकी माएँ दुनिया से चली गई हैं उनकी कब्र पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए, और जिनकी माँ जिंदा है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस औलाद को तौफीक अता फरमाए कि वो अपनी वालिदा की खिदमत करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि।